قصص الانبیاء میں سے بچوں کے لیے کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بچوں کے لیے قصص الانبیاء آج ہم کون سی کہانی پڑھ رہے ہیں؟ آج ہم پڑھ رہے ہیں فرعون کا انجام۔ تمام بچے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے اور انہیں اس طرح اردو بھی آئے گی اور ہمارے پیغمبروں کے بارے میں سچی معلومات حاصل ہوگی۔ ہم کون سی پڑھیں گے کہانی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ دیکھیے قصص الانبیاء بچوں کے لیے ہے خاص طور سے، تو تمام بچے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کہانی سنیں اور اس کو سمجھیں۔ بڑوں کا کام ہے کہ ان بچوں کو ضرور یہ موبائل دے کر ان کو کہانی پڑھوائیے، ان کو سنوائیے، ان کو معلومات بھی حاصل ہوگی اور انہیں فنگر رکھ کے اردو پڑھنا بھی آئے گی۔ تو تمام والدین سے میں گزارش کرتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ یہ سلسلہ لازمی آپ لوگ رکھیے اور کمنٹ کروائیے بچوں سے، تاکہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز مل جائیں آپ کو۔ پیج بھی میرا لائک کیجئے اور میری ویڈیوز بھی لائک کیجئے، تو آپ لوگوں کو اور کہانیاں میں سناتی رہوں گی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج فرعون کا انجام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پڑھیں گے۔ میرے ساتھ ساتھ تمام بچے یہ ضرور پڑھیں گے تاکہ انہیں پڑھنا آ جائے۔ دیکھیے غور سے دیکھیے، پینسل یا فنگر اپنی ساتھ رکھیے۔ حضرت موسیٰ کیسے لکھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ اچھا جی، بڑے مزے سے کہانی شروع کرتے ہیں ہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں پالتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں ساتھ ساتھ تشریح کروں گی، مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی تاکہ بچوں کی سمجھ میں آئے۔ ایک بار وہ بیوی بچوں اور اپنے ریوڑ یعنی کہ بہت ساری بکریاں نا، ریوڑ کو لے کر نکلے۔ چلتے چلتے وہ کوہ طور کے قریب، کوہ طور ایک پہاڑ تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے تھے، بات کرتے تھے۔ یہ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں پر کیا تھا؟ وہاں اونچے پہاڑ پر انہیں روشنی دکھائی دی۔ انہوں نے کہا میں جا کر دیکھتا ہوں اور آگ سے مشعل جلا لوں گا۔ مشعل یعنی کہ ایک لائٹ لینڈ ٹائپ سمجھ لیجئے، موم بتی ٹائم چاہے سمجھ لیجئے، تاکہ ہم روشنی کے لیے کوئی چیز، مشعل جلا لوں گا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ میں وہاں جا رہا ہوں اور میں وہاں پر ایک مشعل جلا لوں گا اندھیرے کی وجہ سے۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے، کوہ طور ایک پہاڑی کا نام ہے، چاہتے تو غیب سے آواز آئی۔ غیب مطلب اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، ہم اللہ تعالیٰ ہیں، جوتی اتار دو۔ اللہ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے موسیٰ جوتی اتار دو، یعنی کہ چپل جوتا اپنے پاؤں سے اتار دو، ہم نے تمہیں اپنا رسول چنا ہے۔ اللہ اپنا رسول جنہیں چنتا ہے ان کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام بندوں تک لانا، لوگوں تک پہنچانا۔ چنا ہے یعنی کہ چوز کر لیا ہے، چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، حیران پریشان ہو گئے کہ دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ فوراً جوتی اتار دی، کہ کہا گیا کہ جوتے اتار دو، چپل اتار دو، اللہ نے حکم دیا ہے مصر جاؤ اور فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ۔ اللہ دیکھیے کتنا غفور الرحیم ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ فرما رہا ہے کہ نرمی سے سمجھاؤ، کہ ہمارا حکم مانے اور سرکشی نہ کرے، یعنی کہ کسی سے دشمنی نہ کرے، کسی کے آگے کسی کو پریشان نہ کرے، سرکشی نہ کرے۔ اپنے بھائی ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لے لو، ساتھ لے کر جاؤ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی کے طور پر کئی معجزے عطا فرمائے۔ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے معبود نہیں ہے، یعنی کہ پیدا کرنے والا نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود نہیں، اور ہم اسی اللہ کے رسول ہیں جو سب کے رب ہیں۔ یاد رکھو قیامت آئے گی اور ہر کام کا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت میں دیکھیے نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں مل جائے گا، اجر کی صورت میں، اور برائی کا بدلہ آپ کو دوزخ کی صورت میں ملے گا۔ لہٰذا کیا کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو اور ظلم نہ کرو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ دیکھو تم برباد ہو جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ فرعون غصے میں بولا میں ہی بڑا بادشاہ ہوں۔ فرعون کو تو زوم تھا، اس نے کہا میں ہی تو بہت بڑا بادشاہ ہوں، میں تو سب سے بڑا بادشاہ ہوں اور میں ہی سب کو پالتا ہوں،
اس نے دربار کے لوگوں سے کہا، تمہارا اعلیٰ رب میں ہی ہوں،